انسان بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو نوٹ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے۔ اس لیے زمین کی پشت پہ رہ کر وہ کام کرو جن کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ زمین نوٹ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن زمین یہ رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ قرآن کریم جب نازل ہوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم امن وہم مہتدون۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے اس ایمان میں شرک کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے مستحق ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اس آیت کے بعد صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں آیا، پریشان ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو بیٹھے کہہ رہے ہیں اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے جانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال کی ہے اس کا معنی شرک ہے، انما ہوا شرک، وہ تو شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس امت کے افضل ترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اپنی ذاتی فہم سے، رائے سے، فکر سے ابو بکر صدیق بھی دین کو، قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی غلطی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ اب ابو بکر صدیق رو رہے ہیں کیا بنے گا، اور کہہ رہے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کون کامیاب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ الست تمرض الست تحزن، تو بیمار نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوں۔ تو پریشان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی کفارہ ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا یہی کفارہ ہے۔ آج اور ہر دور میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں، نام کی تبدیلی، چہروں کی تبدیلی، فکر وہی ہے، فکر وہی ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے اپنی رائے کے ذریعے، مرکز ملت کے ذریعے، اپنی فہم کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے۔ یہ ایک تحریک ہے، سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی رائے کے ذریعے سمجھنا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی اپنی رائے کے ذریعے تعویلات کر کے
نتیجتاً کیا ہے؟ سود جیسی لعنت کو حلال کے زمرے میں لا کر قوم کو حرام خور بنایا جا رہا ہے۔ یہ رائے کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ قوم حرام خور بن چکی ہے۔ پردے کی آیات کی اپنی عقل کے ذریعے عجیب و غریب تعویلات کر کے عورت کو ننگا کر کے اس امت کو بے غیظ بنایا جا رہا ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن کریم کو بھی اللہ نے نازل کیا، اس کی تشریح کا، اس کی توضیح کا، اس کی تبیین کا، اس کے بیان کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اپنی رائے کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی صحیح بات بھی وہ نوٹ کر لیتا ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو تب بھی وہ غلطی پر ہے۔ کیوں؟ اس کی فہم صحیح نہیں، اس کی فکر غلط ہے۔ یہ پرفتن دور ہے میرے عزیز طلباء، آپ نوجوانوں کے کندھے پر ایک بھاری وزن ہے۔ اساتذہ کرام، ان اداروں کے ساتھ وابستگی، اس کو اللہ کا انعام سمجھو۔ علم ان لٹریچر کے ذریعے نہیں آتا، انما العلم بالتعلم، نص ہے، تعلم سے علم آتا ہے، جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کو سلف صالحین کی فکر حاصل ہے، منہج پر قائم ہے۔ یہ جو فتنے ہر دور میں اٹھتے رہتے ہیں، آج بھی اٹھے ہوئے ہیں، ان کا کلا کما کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے، کس کے ذریعے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے، آپ کی حدیث کے ذریعے، اور تلاوت کا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی ساتھی جب 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے لم یجاوزہن، تو وہ آگے نہیں بڑھتا۔ 10 آیتیں پڑھ لی، رک گیا۔ یہ تو خام خواہ کا بھوت سوار ہے، ایک رات میں قرآن کریم پڑھنا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ روزانہ اتنا پارے پڑھو، اتنا رکوع پڑھو؟ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ 10 آیتوں کے بعد ہم میں سے ہر آدمی رک جاتا تھا، اور ان 10 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان پر غور کرتا، اس کے بعد اس پر عمل کرتا اور پھر آگے چل پڑتا۔ تعلمنا القرآن والعمل معا، اس طریقے سے ہم نے قرآن کو بھی سیکھا، عمل کو بھی سیکھا۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ میں صرف آیا تھا آپ دوستوں سے ملنے کے لیے، اہل علم سے ملاقات اور دعائیں لینی تھی، ملاقات ہو گئی، شیخ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان کے آ جانے کے بعد ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو جاری رکھوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر نصیب فرمائے اور سلف صالحین کے نقش پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔